سنت موقدہ اور غیر موقدہ عام طور پہ اس کے پڑھنے کے حوالے سے دو فرق بیان کیے جاتے ہیں کتابوں کے اندر۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ جب قاعدہ اولا کیا جائے گا، پہلا قاعدہ، تو اس میں سنت موقدہ کے اندر کلمہ شہادت تک التحیات پڑھی جائے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اور جو سنت غیر موقدہ ہے اس میں یوم یقوم الحساب تک، بالکل آخر تک جیسے قاعدہ اخیرہ میں پڑھتے ہیں ویسے پڑھ لیا جائے گا۔ ایک تو یہ فرق عام طور پر کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ فرق بیان کیا جاتا ہے کہ سنت موقدہ میں جب ہم تیسری رکعت شروع کرتے ہیں تو اس میں تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ سے شروع کر لیتے ہیں، جبکہ سنت غیر موقدہ کے اندر تسمیہ سے پہلے ثنا پڑھی جاتی ہے، تعوذ، اور پھر اس کے بعد تسمیہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ یعنی جس طرح پہلی دو رکعتیں ادا کی، اسی طرح دوسری دو رکعتیں سنت غیر موقدہ میں۔ تو یہ عام طور پر دو فرق پڑھنے کے حوالے سے سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اچھا، ان کے اندر صورتیں ساری رکعتوں میں پڑھی جائیں گی؟ جی، صورتیں جو ہے وہ ساری رکعتوں میں پڑھی جائیں گی، یہ بھری صورتوں کے ساتھ پڑھی جائیں گی۔ یعنی سورہ فاتحہ بھی ہوگی اور سورہ اخلاص بھی پڑھی جائے گی۔ جی اچھا، یہ بیچ میں اتحیات سنت مؤکدہ، تو اب سنت مؤکدہ میں جو اتحیات میں بیٹھنا ہے تو وہ عبدہ و رسولہ کے بعد آگے جو اگر پڑھ لیا بھول کر تو کیا اس کا ہوگا؟ اگر کوئی شخص بھول کر اتنا پڑھ لیتا ہے اللہم صلی علی محمد، تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ صحیح، یعنی یہاں تک اسے، جی ناظرین یہ بات اس لیے بطور خاص عرض کر رہا ہوں کہ کئی ایسی غلطیاں جنہیں ہم بظاہر چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن اس سے ہماری نماز بسا اوقات سجدہ سہو بھی لازم ہو جاتا ہے۔ تو جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ سنت موقدہ میں آپ عبدہ و رسولہ یہ دو رکعت کے بعد یہاں تک پڑھ کے پھر آپ کھڑے ہوں گے، اور غیر موقدہ کے اندر آپ اس کے بعد درود پاک اور پھر آپ اس کے دعا وہ پورا سب شامل کرنے کے بعد پھر کھڑے ہوں گے، اور جب تیسری کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر ثنا سے سبحانک اللہم سے اس کا آگے آغاز کریں۔